بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب پیارے پیارے بچوں کا؟ امید ہے سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے اور رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے اور قرآن بھی سیکھ رہے ہوں گے. تو بچوں آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 27واں سپارہ. 27ویں سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تو بچوں آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، وہ کب آیا ہے، کیا، کچھ بھی نہیں. لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کو پتا چلتا جاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اسے کیا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوگا. جیسے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا. ہم فار ایگزامپل ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، ٹیسٹی فوڈ کھاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ ہم اس سے انرجی حاصل کر سکیں، ہم توانا اور مضبوط بن سکیں. اوکے، ہم اچھی سی نیند لیتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنی باڈی کو ریلیکس کر سکیں، ہم اپنی باڈی کو دوبارہ سے فریش کر کے اٹھ سکیں، اگلا دن شروع کر سکیں. اسی طریقے سے جب ہم باہر کھیلنے کودنے جاتے ہیں، ہم آؤٹ ڈور گیمز کھیلتے ہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ سکیں، ہم اپنے آپ کو پروگریسو رکھ سکیں، ہم اچھے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر سکیں. اور اسی طریقے سے جب ہم اسکول جاتے ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں وہاں پہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم اچھا پڑھ سکیں اور ایک اچھے انسان اور کامیاب انسان اور ایک پڑھے لکھے انسان بن سکیں. ایسے ہی ہے نا. اور جب ہم قرآن پڑھنے جاتے ہیں، قرآن کلاس لیتے ہیں، اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ بس قرآن ختم کرنا ہے، اس کی بس عربی پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا آ گیا، بس ہمارا پرپس ختم. یہ پرپس ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ کیا ملے گا ہمیں قرآن پڑھ کر؟ کبھی سوچا کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ بس یہ کہ قرآن پڑھنا آ جائے گا یا ہم ایک دفعہ قرآن ختم کر لیں گے. اوکے، اس سے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم بایولوجی رکھیں گے، اپنا سبجیکٹ وہ پڑھیں گے، اس میں بہت محنت کریں گے اور میڈیسن کی ڈگری حاصل کر لیں گے. ہمارا پرپز آف لائف ہو جائے گا، ہماری زندگی کا مقصد ہو جائے گا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے. اس کے لیے ہم سخت محنت کریں گے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں تو ہم اس حساب سے سبجیکٹس رکھ لیں گے، اس میں بہت زیادہ محنت کریں گے اور ہماری زندگی کا مقصد ہو جائے گا کہ ہم نے محنت کر کے، سخت محنت کر کے ایک انجینئر بننا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم فار ایگزامپل بزنس مین بننا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اکنامکس پڑھیں گے، اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے اور ہماری زندگی کا مقصد ہو جائے گا کہ ایک اچھا بزنس مین بننا، ایک کامیاب بزنس مین بننا. ایسی بات ہے نا. تو بچوں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، انسان کو بنا دیا، کیا اس کو بغیر مقصد کے بنا دیا؟ اور اتنی ساری کائنات، جتنی بھی انسان تو ایک اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا نا، سب سے سپریم کریچر. اور باقی تمام مخلوقات جو ہیں وہ تو انسان کی خدمت کے لیے بنا دی. کچھ انسان کو اچھا لگنے کے لیے بنا دی. کائنات پوری سجا دی، سورج چاند ستارے سجا دیے اللہ تعالیٰ نے، زمین آسمان بنا کے رکھ دی، سب جاندار بنا دیے صرف انسان کے لیے، تاکہ انسان کو اچھا لگے، تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور انسان کو کس وجہ سے بنایا؟ انسان کی زندگی کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو بنایا تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو بچوں اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہے کون. بھی ہم کسی کی تعریف تبھی کریں گے نا جب ہمیں کسی کا پتہ ہوگا. تو جب ہمیں کسی کے اچھے پن کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے ہم کہاں سے جانیں اللہ تعالیٰ کو؟ تو بچوں
اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا وہ بلا وجہ بغیر کسی مقصد کے نہیں پڑھتے. ہم اس میں سے ہمیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ کن باتوں پہ خوش ہوتا ہے، اللہ کن باتوں پہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سے کام کہے ہیں کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ نے کن کن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے. اور یہ سب چیزیں کرنے پر اللہ تعالیٰ کو جاننے کا ہمیں ریوارڈ کیا ملے گا. ان سب باتوں کا جواب جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. ہمیں صرف بچوں کرنا یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے سمجھ کر. جب ہم سمجھ کر قرآن کو پڑھیں گے نا تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی. جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو پھر ہمیں بہت مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تو بہت سارے طریقے ہیں کہ نماز 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اچھے اچھے کام کرنے ہیں، قرآن کے احکامات ماننے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کو کہا ہے ان سے رک جانا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہ کر لینی ہے. لیکن بچوں یہ تبھی پتہ چلے گا نا جب ہم قرآن کو کھولیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کو جانیں گے. ایک حدیث بھی ہے نا، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو، معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب اللہ کی کتاب کا پیغام لے کر جا رہے ہو نا، لوگوں کو بتانے جا رہے ہو اللہ کے، تو سب سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا کہ اللہ صرف ایک ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف ایک اللہ ہے. جب انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ صرف ایک اللہ ہے، پھر انہیں کہنا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو. تو بچوں یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 5 وقت کی نماز سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انہیں اللہ کا تعارف کروانا، انہیں اللہ کے بارے میں بتانا، انہیں اللہ کی پہچان دینا. تو بیٹا ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، نماز تو شروع ہوتی ہے 7 سال کی عمر کے بعد، تو قرآن تو ہم جلدی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں. تو ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے. ہمیں قرآن میں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات دیے ہیں، تاکہ ہم اچھے سے اللہ تعالیٰ کو جان سکیں اور اچھے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اس مقصد میں ہم کامیاب ہو سکیں. ٹھیک ہے نا. ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اور قرآن سمجھ کر پڑھ کر آگے دوسروں کو بھی سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سب دعائیں قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، خیریت سے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.